پاکستان کا ہر باسی پریشان ہے۔ دن بدن بڑھتی ہوئی مہنگائی، چیزوں کی بڑھتی ہوئی قیمتیں، چاہے وہ پیٹرول ہو، اشیاء خرد و نوش ہوں، ہر چیز مہنگائی کی طرف جا رہی ہے۔ لوگوں کی قوت خرید جواب دیتی جا رہی ہے۔ جس جگہ اور جس ذمہ داری پر ہم لوگ ہیں، ہم چاہتے ہوئے بھی اس مہنگائی کی کمی میں کوئی کردار ادا نہیں کر سکتے کہ ایک مسجد کا خطیب ہے کہ آپ احباب اپنے اپنے حساب سے اپنے اپنے ذمہ داریوں میں ہیں، تو پس تو تمام کے تمام اس مہنگائی کی چکی میں رہے ہیں، لیکن ہم میں سے کسی کے ہاتھ میں بھی اس کا مداوا نہیں ہے۔ اب یہ ہوتا یہ ہے کہ سوچنے، سمجھنے اور فکر کرنے والے لوگ جس معاشرے میں ہوتے ہیں، ان کے سامنے حالات کبھی بھی عذر کا باعث نہیں بنتے۔ جس طرح لوگوں پر معاشی بدحالی طاری ہوئی ہے، وہ لوگ کہ جو پہلے صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے، اب وہ خود اپنا گھر چلانے کے لیے پریشان ہیں۔ یہ ایک انقلاب معکوس ہوا ہے، الٹا انقلاب آیا ہے۔ تو اس صورت میں اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، ہمیں اس بڑھتی ہوئی مہنگائی میں ہمیں کیا کرنا ہے، ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، کیونکہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم کبھی بھی کسی بھی دور میں اپنے فرائض سے اور اپنی ذمہ داریوں سے پہلو تہی نہیں کر سکتے، دامن نہیں چھڑا سکتے، نگاہیں نہیں چرا سکتے۔ ہر وقت ہم پر کسی نہ کسی طرح سے ہم پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ ہم اس ذمہ داری کو سمجھیں اور اس ذمہ داری کو سمجھنے کے بعد اس پر عملی طور پر میدان میں آئیں اور اپنی ذمہ داری کو پورا کریں۔ پورا نہ کر سکے تو کم از کم پورا کرنے کی کوشش تو کی جائے، کیونکہ کوشش کرنا یہ بھی بہت بڑا اعزاز ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہم نے سنا کہ جب ان کو مصر کے بازار میں فروخت کیا جا رہا تھا، بڑے بڑے خریدار تھے، کیونکہ آپ جیسا حسین اس وقت کوئی نہیں تھا، تو ایک بوڑھی خاتون بھی جا رہی ہے لاٹھی ٹیکتی ہوئی، اور اس کے ہاتھ میں دھاگے کی ایک اٹی ہے، جسے جو دھاگے کا ایک گولا ہوتا ہے اس ٹائپ کی چیز ہے۔ تو پوچھنے والے نے کہا کہ آپ مائی کہاں جا رہی ہو؟ وہ کہنے لگی کہ میں یوسف کو خریدنے جا رہی ہوں۔ وہ شخص کہنے لگا کہ کیا ہو گیا؟ وہاں اتنے بڑے لوگ، مصر کے دربار سے منسلک لوگ یوسف کو خریدنے کے لیے ہیں، اور آپ یہ دھاگا لے کر جا رہی ہو جو چرخے پہ بنایا ہے، اس سے کیسے یوسف کو خرید سکو گی؟ تو وہ عورت، وہ بڑی اماں کہنے لگی کہ میں خرید نہ بھی سکوں، لیکن یوسف کے خریداروں میں شامل تو ہو جاؤں گی۔ تو ہم اپنی ذمہ داری کو بالکل ایک ایکسٹریم لیول پر جا کر فلفل نہ کر سکیں، لیکن کم از کم ہمیں اس کی طرف بڑھنا تو چاہیے کہ آخر ایسے کٹھن حالات میں ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ جب ایک غریب شخص غریب سے غریب تر ہوئے جا رہا ہے، ایک شخص امیر ہے وہ امیر سے امیر تر ہوئے جا رہا ہے۔ ایک مومن کی یہ شان نہیں کہ وہ ان حالات کو دیکھتے ہوئے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھا رہے۔ اب جو ہماری رسپانسبلٹیز ہیں
وہ بڑی مختلف ہیں، ملٹی ڈائمینشنل ہیں، وہ اس کی بہت سی سمتیں ہیں۔ تو ایک سمت کو آج میں بیان کرتا ہوں، ہم سب کو اس پر سوچنا چاہیے، کیونکہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ جہاں ضرورت سے زائد ہے، جہاں مال اسباب ضرورت سے زائد ہیں، وہیں ضرورت مند بھی موجود ہے۔ بات سمجھے آپ، کہ جس کے پاس ضرورت سے زیادہ ہے، جس کے پاس ضرورت سے زیادہ مال ہے، اس کے ہی قریب میں کوئی اس زیادہ جو مال ہے اس کا حقدار اور حاجت مند بھی موجود ہے۔ تو مطلب کیا ہوا کہ جو ضرورت سے زائد ہے، اب یہ ذمہ داری اس شخص کی ہے کہ جس کے پاس ضرورت سے زائد ہے، کہ وہ اس زائد جو ہے، اس کا جو ضرورت مند ہے اس کو تلاش کرے، اس ضرورت مند کو پہنچا دے تاکہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے۔ یہ ضرورت سے زیادہ ہے، اس کے پاس یہ سوچ رہا ہے کہ میری تو 7 نسلیں بیٹھ کر کھائیں گی، 2 نسلیں کھائیں گی۔ تو اگر یہ اس زائد مال کو اپنے کسی ضرورت مند کی طرف منتقل نہیں کر سکتا اور نہیں کر رہا، اور اس کے لیے کوشش بھی نہیں کر رہا، سوچ بھی نہیں رہا، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے اس مال میں ایک لحاظ سے خیانت کا مرتکب ہو رہا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سوں کا مال بہت سوں کے پاس رکھا ہوا ہے، کیونکہ یہ دنیا اسباب کی دنیا ہے، یہ دنیا اسباب کی دنیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو زیادہ مال دیا ہے، کسی کو کم مال دیا ہے۔ زیادہ والے کو ثواب اور اجر کا موقع دیا ہے کہ وہ کم مال والے کی طرف توجہ کرے، اور جو کم مال والا ہے اسے بھی اللہ نے اس کے حال پہ نہیں چھوڑا، وہ اگر اس پر صبر کرتا ہے تو وہ مال والے سے زیادہ اجر کا مستحق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ کے قلیل رزق پر دنیا میں راضی ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے قلیل اعمال پر راضی ہو جائے گا۔ تو یہ کم مال والے کے لیے کتنی بڑی خوش قسمتی ہے کہ زیادہ مال والے کا یہ عذر قیامت کے دن نہیں ہوگا، اس کو اعمال بھی زیادہ کرنے ہیں، اور وہ زیادہ اعمال زیادہ مال والا کیسے کر سکتا ہے؟ کیا وہ دن میں 10 نمازیں پڑھے گا؟ نہیں، اس پر وہی فرائض ہیں، لیکن وہ زیادہ مال والا زیادہ اجر اس طور پہ کما سکتا ہے کہ وہ اپنے مال کو صدقہ و خیرات کرے۔ اس مہنگائی کے دور میں ان لوگوں کو تلاش کرنا زیادہ مشکل نہیں ہے کہ جو لوگ اپنی ڈیلی روٹین کے جو اخراجات ہیں ان کو برداشت کرنے سے قاصر ہیں۔ اور دیکھیے کہ جو اصل ضرورت مند ہے وہ خاموش ہے۔ وہ کیا ہے؟ خاموش ہے۔ کیوں؟ کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جس کے پاس مال نہیں ہے، وہ اگر سوال سے بچنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دوسرے لوگوں کے سامنے سوال کرنے سے محفوظ فرما دیتا ہے، اور اگر وہ صبر کرنا چاہتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو صبر کی دولت عطا فرما دیتا ہے۔ وہ سفید پوش تو خاموش ہے۔ تو اب ضرورت اس امر کی ہے کہ جس کے پاس کچھ ہے وہ اسے اللہ کی راہ میں دے، اپنے اس بھائی کو دے کہ جو اس کا بھائی ضرورت مند ہے لیکن بھکاری نہیں ہے۔
ہمارے ہاں معاشرے میں رواج کیا ہے، ہماری عادت بن گئی ہے کہ ہم بھکاری کو دے دیتے ہیں، لیکن اپنے قریب میں کوئی ضرورت مند ہے اس کی ضرورت کا ہم خیال نہیں کرتے۔ کیوں کہ جو بھکاری ہے وہ پروفیشنل بھکاری ہے، اس کے پاس بڑی دعائیں ہیں ہمارے لیے، اس نے پیٹنٹ الفاظ بنائے ہوئے ہیں، وہ ہماری حالت دیکھ کر ہماری ضرورت کا اندازہ کرتا ہے اور پھر اسی ضرورت کے موافق وہ جو ہے وہ دعائیں دیتا ہے۔